مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اولا بالمؤمنین من انفسهم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کان خلق القرآن، کہ ان کے اخلاق تو قرآن کا نمونہ ہی تھے۔ یعنی اگر کوئی مجسم شکل میں قرآن مجید کو دیکھنا چاہتا تو وہ نبی علیہ السلام کا دیدار کر لیتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے بہت مناقب بیان کیے ہیں۔ کئی ایسے مواقع آئے کہ اللہ نے انبیاء کو خطاب کیا مگر ان کا نام لے کر، یا آدم، یا ادریس، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، تو جس کا بھی نام لینا تھا اس کا سیدھا سیدھا نام لے کے اللہ نے خطاب فرمایا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا، اللہ نے نام لے کے کہیں خطاب نہیں فرمایا، ہمیشہ لقب کے ساتھ خطاب فرمایا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے معصوم کو وہ شان عطا فرمائی کہ جو سب انبیاء سے انوکھی تھی۔ چنانچہ پہلی قوموں میں بھی انبیاء آئے تو قوموں نے انبیاء کے اوپر الزام لگائے۔ کسی نے کہا کہ آپ تو پاگل ہیں، کسی نے کہا آپ تو مجنون ہیں۔ تو اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے اس قوم کو جواب دلوایا۔ مثلا ایک قوم نے کہا جی آپ تو بڑے پاگل ہیں، تو اس نبی علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لیس بی سفاہہ، میں پاگل نہیں ہوں۔ ایک نے کہا جی آپ گمراہ ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، جواب اللہ نے دلوایا مگر جواب اس نبی کی زبان سے دلوایا، یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں ٹھیک راستے پہ ہوں۔ اور ایسا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایک کم وقت ایسا آدمی تھا قریش میں سے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا، تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبان سے جواب نہیں دلوایا، خود جواب دیا۔ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی کہ اللہ ان کا ایک طرف سے جواب خود عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ نے جب انبیاء کو دنیا میں بھیجنا تھا تو سب انبیاء سے عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب اللہ نے ان کو رسالت اور کتاب دینا تھی تو اس سے عہد لیا کہ تمہارے بعد میرے پاس میرا ایک رسول آئے گا، تم اس کے اوپر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم، اللہ نے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا جی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ وہ نبی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کو مانیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ شب معراج میں سب انبیاء نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو نبی علیہ السلام جیسے
ہمارے نبی ہیں ایسے نبی الانبیاء بھی ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں، اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام دنیا میں انبیاء کے آخر پر آئے، لیکن جب اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیا، دوسرے انبیاء کا تذکرہ بعد میں کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم۔ دیکھیں یہ عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، یہ سب پہلے انبیاء آئے تھے، مگر اللہ نے پہلے تذکرہ نبی علیہ السلام کا کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے شمار نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی، بینائی دی، گویائی دی، عقل دیا، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ ہاں نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے اپنے رسول کو ان میں مبعوث فرمایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ پھر اللہ کا فضل نبی علیہ السلام پر بہت زیادہ تھا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پھر محبوب کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پھر محبوب کی برکات ایسی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان میں زندہ ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت بھی اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی برکات دیکھیے کہ عذاب ٹل جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کتنا اونچا مرتبہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ نے فرمایا یہ میری اطاعت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے توکل کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ پھر جو لوگ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان ہنسی اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، ان سے ہم نمٹ لیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا جس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا، اتنا فرمایا کہ بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَیرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عُتُلٍّ بعد ذلك زنیم، 9 گالیاں دیں اور آخر پہ کہا یہ حرام زادہ ہے، اور واقعی جب پتہ کیا گیا تو وہ بندہ حرام زادہ ہی تھا۔ اتنا اللہ رب العزت جلال میں نظر آتے ہیں یہ خطاب کرتے ہوئے کہ بندہ ڈر جاتا ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے، اللہ کے محبوب کو ایسا لفظ کہنا، اللہ کا تو غصہ بھڑک گیا نا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا شان عطا فرمائی کہ جس نے دشمنی کی وہ رد ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان شانئک ھو الابتر، اے میرے محبوب جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ابتر ہوگا، ہر دن اس کا پہلے سے بدتر ہوگا۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی، اللہ اس چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میری آنکھوں کے سامنے ہیں آپ، میں تو آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ صبر کیجئے۔
پھر اللہ قرآن مجید کی آیات اتارتے تھے نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی دینے کے لیے، کذالک لنثبت بہ فؤادک۔ پھر اللہ نے خوشخبری سنا دی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب آپ کا انجام آنے والے وقت سے، آپ کا آنے والا وقت گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پوری دنیا میں عروج اور زوال کی داستان قائم ہے۔ سورج صبح عروج ہوتا ہے، دوپہر تک عروج رہتا ہے، پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ شام کو غروب بھی ہو جاتا ہے۔ مگر نبی علیہ السلام کی شان مختلف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کے بچپن سے آپ کا لڑکپن اعلیٰ، نبی علیہ السلام کے لڑکپن سے آپ کی جوانی اعلیٰ، پھر نبی علیہ السلام کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا اعلیٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں زندہ رہنے سے آپ کا برزخ میں چلے جانا اعلیٰ، پھر برزخ میں رہنے سے آپ کا قیامت دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اعلیٰ، مقام محمود پہ اللہ کی سجدے میں حمد و ثنا کرنا اس سے بھی اعلیٰ، اور پھر آپ کا اپنی امت کو لے کے جنت پہ چلے جانا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ۔ اے محبوب آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دی، تو دعا مانگنی پڑی، پھر اللہ نے ان کو شرح صدر عطا فرمایا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا، اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا فرما دیا؟ خود فرما دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جانا پڑا اللہ کے دیدار کے لیے۔ نبی علیہ السلام کا معاملہ مختلف۔ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج پر بلایا تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہمارے دیدار کے لیے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اسرا کا بیان ہے اس میں۔ تو دیکھو نبی علیہ السلام کو اللہ نے خود معراج عطا فرمایا تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا نبی علیہ السلام پر اعتراض نہ کرے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر میں آسمانوں سے عرشوں سے ہو کر آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام میں ہوں، سبحان پاک، جس ذات میں کوئی عیب نہیں اس ذات نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا۔ پھر معراج پر نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، کتنا قرب مل حاصل ہوا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جیسے ایک کمان کے دو سرے ہوتے ہیں کتنے قریب ہوتے ہیں، اتنا بس ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ پھر محبوب سے ہم کلامی اللہ نے فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے محبوب سے وحی نازل کی، ہم کلامی فرمائی، جتنا چاہا ہم کلامی فرمائی۔ پھر اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ نے ان کو اپنے رب کی نشانیاں دکھائیں بڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انعامات عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کثرت عطا فرمائی، ہر چیز میں کثرت، علم میں کثرت، امت میں کثرت، نعمت میں کثرت، ہر چیز جس چیز کا آپ نام لیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز تھوک میں عطا فرما دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ فاقے آتے تھے مگر یہ فاقے اختیاری تھے، ورنہ اللہ نے تو اختیار دیا تھا اے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو احد پہاڑ میں سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ چلا دوں، جہاں جائیں گے پہاڑ سونے کا آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا کے خزانے اللہ نے قدموں میں رکھ دیے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی کو پسند کیا۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں ایک دن مجھے کھانے کو ملے میں شکر ادا کروں، اور دوسرے دن مجھے فاقہ آئے اور میں اس پر صبر کروں۔ نبی صاحب نے یہ دعائیں مانگی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے علم اتنا عطا کیا کہ اولین اور آخرین کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب اللہ نے آپ کو وہ علم عطا کیا جو آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے تو آپ کے بیان کے اندر عجیب حسن ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ کے بیان میں حکمت بھی ہوتی تھی اور نصیحتیں بھی بہت پیاری ہوتی تھی۔ پھر محبوب کی نرم خوئی کا اللہ نے تذکرہ کیا قرآن مجید میں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب آپ نرم رویے رکھنے والے ہیں تو یہ صحابہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ ذرا سخت دل والے ہوتے نا، ترشرو ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے بھاگ جاتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ صبر کیجئے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر تو اللہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے حیا کا تذکرہ کیا، إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، صحابہ کو کہا کہ دیکھو تم جب کھانا کھایا کرو نا، دعوت کھایا تو پھر خود ہی اٹھ کے چلے جایا کرو، کیونکہ محبوب چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں، میں گھر والوں کو ٹائم دوں، مگر وہ اپنے حیا کی وجہ سے تمہیں بات نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ السلام کے حیا کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ پھر اللہ نے صحابہ کو آداب سکھائے نبی علیہ السلام کے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ پھر محبوب جو تربیت فرماتے تھے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں، عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ پھر محبوب کی معافی اور درگزر کا تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان صحابہ کے ساتھ آپ اپنا مشورہ بھی کرتے رہیے۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام کو مقام تفویض عطا فرمایا تھا، اللہ فرماتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ نبی علیہ السلام کا قول ہے کہ اے اللہ میں اپنے تمام امور کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام کے مجاہدے کا تذکرہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اے میرے محبوب جب ان کافروں نے آپ کے ساتھ مکر کیا، سازش کی کہ وہ آپ کو حبس سے بجا میں رکھیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو اپنے شہر سے دربدر کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر ہے تدبیر کرنے والوں میں۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب جہاد فرمایا تو آپ نے ایک مٹھی مٹی کی کافروں کی طرف پھینکی تھی جو ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ مٹی تو اللہ پھینک رہا تھا۔ کیا شان ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک عمل محبوب نے کیا، اللہ اس عمل کو اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے حزن کا غم کا تذکرہ کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ۔ پھر نبی علیہ السلام رات کو تہجد پڑھتے تھے، اللہ نے ان کی تہجد کا تذکرہ کیا، إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ۔ پھر نبی علیہ السلام کن کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔
جتنے انسان ہیں، جہاں تک انسانیت ہے، ہم نے ان تمام انسانوں کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ پھر نبی علیہ السلام کا جو وقت فرصت کا ہوتا تھا اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، اپنے رب کو یاد کیجیے، اپنے رب کے رغبت۔ پھر نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے بہترین امت بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، ہماری یہ امت پہلی تمام امتوں کے اوپر گواہی دے گی قیامت کے دن۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ گواہی دیں گے تو یہ تو تھے نہیں، انہوں نے گواہی کیسے دی؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ امت کہے گی کہ ان امتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا تھا، ہم نے قرآن مجید میں پڑھا تھا، لہٰذا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان امتوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ امت کی شان دیکھیے، آئی بعد میں ہے اور پہلی امتوں پہ یہ گواہی دے رہی ہے، اور پھر سمت پر اس کے نبی گواہی دیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، ایسا مقام عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یعنی اگر تم اللہ کے عاشق ہو نا تو میری اتباع کرو، تم اللہ کے معشوق بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبرائیل وحی لے کے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو اللہ فرماتے ہیں محبوب جب آپ وحی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے ہم اس وقت آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا کہ اللہ رب العزت جس چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ پھر قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، پھر نبی علیہ السلام کے کان کا تذکرہ قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، پھر محبوب کی زبان مبارک کا تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، پھر محبوب کے سینے کا تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، پھر نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کا تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر نبی علیہ السلام کی پیٹھ کا تذکرہ قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، پھر نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا تذکرہ قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی تھی، اب اس بیعت کو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کی بیعت اللہ سے ہو گئی، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ فرما رہے ہیں، کتنی شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی علیہ السلام کے قدموں کا تذکرہ قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا، پھر محبوب کے لباس کا تذکرہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ پھر محبوب کے گھر کا تذکرہ قرآن مجید میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ حجرات جو تھے حجرے تھے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ پھر محبوب کی ازواج کا تذکرہ قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں تم جیسی عورت تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت انبیاء پر بہتان لگے
اللہ نے کسی کے ذریعے سے ان کی برات دلوا دی۔ جیسے یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تو ایک معصوم بچے نے گواہی دی کہ وہ پاک ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی زوجہ پر بہتان لگا تو اللہ نے کسی بندے سے گواہی نہیں دلوائی، اللہ نے قرآن مجید میں خود گواہی دی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ پھر محبوب کے اہل بیت کا تذکرہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر نبی علیہ السلام کی مسجد کا تذکرہ قرآن مجید میں، لمسجد اسست علی التقوی، ایسی مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پر کھڑی کی گئی ہے۔ پھر محبوب کی مسجد کے نمازیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پھر نبی علیہ السلام کی دعوت طعام کا تذکرہ قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا۔ پھر محبوب کے اقرباء کا تذکرہ قرآن مجید میں، فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی، اللہ فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ پھر نبی علیہ السلام جس شہر میں رہتے تھے اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پھر قیامت کے دن اللہ نے محبوب کی شان بتائی، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کو اور نبی علیہ السلام کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا کہ ان کو صبح کی محسوس ہو، ان کو اللہ شان عطا فرمائیں گے، ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ بس بس کریں گے۔ جیسے ایک آدمی دونوں ہاتھ یوں کر دے نا کہ بھئی اس میں کوئی چیز ڈالی جائے اور ڈالنے والا ضرورت سے زیادہ ڈال دے اور گرنے لگے چیز تو لینے والا کہتا ہے بس بس بس۔ یا گلاس کسی کو دودھ کے لیے پیش کریں اور وہ گلاس کو بالکل کنارے تک بھر دے تو لینے والا کہتا ہے جی بس بس بس۔ ایسے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ بس بس کرنے لگ جائیں گے، اتنا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید ہدایت ہے اور نبی علیہ السلام ہادی ہیں۔ قرآن مجید عبادت ہے، نبی علیہ السلام عابد ہیں۔ قرآن مجید کتاب ہے، نبی علیہ السلام قاری ہیں۔ قرآن مجید رحمت ہے اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن مجید نور ہے اور نبی علیہ السلام سراجا منیرا ہیں۔ قرآن مجید متن ہے اور نبی علیہ السلام اس کے شارح ہیں۔ قرآن مجید نصیحت ہے اور نبی علیہ السلام ناصح ہیں۔ حضرت قاری عمر طیب رحمۃ اللہ علیہ نبی اسلام کی حیات مبارکہ کی آیات قرآنی کے ساتھ عجیب تصویر فرماتے ہیں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں قرآن پڑھو تو یوں لگتا ہے ذات و صفات کی آیات احوال نبی، تکوین کی آیات استدلال نبی، توبہ اللہ کی آیات خلوت نبی، تربیت خلق کی آیات جلوت نبی، مہر کی آیات جمال نبی، قہر کی آیات جلال نبی، تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبی، ابتغاء وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبی، ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبی، احوال محشر کی آیات محاسبہ نبی، نبی غیر کی آیات شنایت نبی، اس بات حق کی آیات بقایت نبی، نعیم جنت کی آیات شوق نبی، عذاب جہنم کی آیات خوف نبی، انعام کی آیات انس نبی اور انتقام کی آیات حزن نبی۔ قرآن مجید
اگر ایک طرف کلام اللہ ہے تو فرماتے ہیں کہ دوسری طرف سیرت رسول اللہ ہے۔ تو پورا قرآن مجید نبی علیہ السلام کی سیرت ہی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ راز چندہ کے حسینے کا اب سمجھا ہوں، خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا۔ مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا۔ یعنی شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ روتے ہوئے غروب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مدینہ کی فضا سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جدائی کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ قابل رشک ہے صدیق وہ آنسو تیرا، غار میں آپ کے رخ پہ جو ٹپکتا ہوگا۔ قلب مضطر کو ذرا ٹھیس نہ پہنچے گی کبھی، یاد سرکار میں ہر پل جو دھڑکتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے کہا مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے رب کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے رب کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے رب کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب بیت ہونے کی نیت سے تو بتائے ہونے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، یا جس توبہ کے کلمات پڑھائے گا سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو اگر ہم باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا قرآن کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ کریں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ، ایک پاؤ پڑھیں ضرور۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار وال دل یار وال، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں
صبح و شام تو آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا، آپ اس کو خود محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔